أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله وأحسن الخالقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات الله. سامعین محترم، موالیہ حیدر کرار، حضرات حسین بن علی علیہ السلام، احسان ہے خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی قرار دیا. بالکل تسلی سے سنتے آئیے گا. ہمارا خالق کون ہے؟ خدا ہے. ہمارا رازق کون ہے؟ خدا ہے. اللہ سورہ رحم میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان وہ وقت یاد کر جب تیرا وجود نہ تھا، جب تجھے کوئی جانتا نہ تھا، جب تیری پہچان نہ تھی، جب تیرا تذکرہ نہ تھا، جب تجھے کوئی مانتا نہ تھا، جب تو کسی کا بیٹا نہ تھا، تو کسی کا باپ نہ تھا، کسی کا بھائی نہ تھا، کسی کا والد نہ تھا، جب تیرا کوئی وجود نہ تھا، تجھے کوئی جانتا نہ تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا جب تیرا کوئی وجود نہ تھا اس وقت کو یاد کر. وقل الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم أيکم أحسن عملا. میں ہی تھا جس نے تجھے زندگی عطا کی. وقل من ماء دافق. میں ہی تیرا رب ہوں جس نے تجھے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا. میں ہی تیرا رب ہوں جس نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میں ہی وہ رب ہوں کہ جس نے ماں کے شکم میں تیری صورت کو بنایا، تیری صورت کو خلق کیا، تجھے خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں ہی تھا جس نے تیری خوبصورت شکل و صورت بنائی. میں ہی تھا جس نے تیری ماں کے شکم میں تیری صورت بنائی. اور جب میں شکم میں صورت بنانے لگا، کیف یشاء، میں نے کسی سے مشورہ نہیں مانگا، میں نے کسی سے مشورہ نہیں مانگا، میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی. میں نے کبھی کسی، اگر تو سی ایم کا بیٹا تھا، میں نے کبھی جبرائیل کو نہیں بھیجا اس سے پوچھ کیا تیرے بیٹے کی شکل کیسی بناؤں. اگر تو نبی کا بیٹا تھا، میں نے نہیں کو کہلوایا کہ بتا تو نبی کا بیٹا اس کی شکل کیسی بناؤں. اگر تو پی ایم کا بیٹا تھا، سی ایم کا بیٹا تھا، ہوم منسٹر کا بیٹا تھا، زمیندار کا بیٹا تھا، رئیس کا بیٹا تھا، میں نے کبھی کسی کو تیری دہلیز پہ نہیں بھیجا کہ مجھے بتاؤ میں اس کی شکل کیسی بناؤں. مالک تو پوچھ لیتا کہ ان کی شکل کیسی بناؤں. آواز کو لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر میں ہی پوچھنے بیٹھ جاتا پھر میری قدرت کہاں جاتی. اسلام میں محمد
پوچھنے بیٹھ جاتا اور جو ہے نا میں ہی پوچھنے بیٹھ جاتا کہ میری قدرت کہاں جاتی؟ میں ہی تھا جس نے تمہیں شکم مادر میں خالق کیا اور میں نے تمہیں بہار رزق دیا یا رازق الطفل صغیر. میں ہی تھا جس نے تمہیں شکم مادر میں رزق عطا کیا جہاں تمہارے والدین تمہیں کھلانے سے قاصر تھے. وہاں تمہارے والدین تمہیں رزق نہیں دے سکتے تھے, وہاں تمہاری ماں تمہیں رزق نہیں دے سکتی تھی, تمہارا باپ تمہیں رزق نہیں دے سکتا تھا, تمہارے والدین تمہیں کھلانے سے قاصر تھے, تمہاری ماں کو نہیں تھا پتا میں نے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, تمہارے باپ کو نہیں تھا پتا ہمیں اس کو کھانا کیسے کھلانا ہے. کیا رازق الطفل صغیر میں مشہور کا جملہ ہے. بازو فرماتے ہیں یا رازق الطفل صغیر, اے وہ رب جو بچوں کو شکم مادر میں رزق عطا کرتا ہے. بولیے گا میرے ساتھ, وہ جو بچوں کو شکم مادر میں رزق عطا کرتا ہے. فرمایا کہ جب تو شکم مادر میں تھا تو مختلف جھلیوں میں بند تھا, تو مختلف جھلیوں کے اندر بیٹھ چکا تھا, ہم نے تیرے رزق کا وہاں بندوبست کیا. لیکن ہمارے بندے ذرا دیکھ تو صحیح, ہم جب ہم تمہیں رزق دینے لگے, ہم خوراک دینے لگے, ہم غذا دینے لگے, ہم نے تمہاری بڑھوتری گروتھ اور نشو و نما کے لیے ہم تمہیں رزق عطا کرنے لگے, تو ہم نے تمہیں خون آلودہ رزق نہیں دیا, ہم نے تمہیں زبان سے رزق عطا نہیں کیا, بلکہ ہم نے نام کے سلسلے سے ایک رشتہ جوڑا کہ جو آ کر تمہیں رزق کی کمی کو پورا کر رہا تھا. مالک تو زبان کے ذریعے دینے میں بھی پورا کرتا ہے, مالک تو زبان سے عطا کر دیتا. آج قرآن مالک میں نہیں چاہتا تھا جو میں خون غذا دے رہا ہوں یہ مختلف آلائشوں سے مکس ہو کے آ رہی ہے, لیکن میں نہیں چاہتا تھا میں اس کو زبان کے ذریعے دوں. کیوں؟ ممکن ہے اس میں حراست کے ذرات پہ جاؤں. میں نہیں چاہتا میرا بندہ کوئی نجس غذا کھائے, کوئی نجس غذا کھائے. اور میں جانتا تھا میرے اس بندے میں زبان سے کلمہ پڑھنا ہے, میرے اس بندے میں زبان سے کلمہ پڑھنا ہے, اسے تو یہ بتایا اس میں چاہیے. اور میں تیری وہاں محافظت کی, میں تیری وہاں حفاظت کرتا رہا. دیکھیں زندگی کا فلسفہ ایک چیز میں بنا ہے, چھپا ہوا ہے. شکم مادر میں ہوئے, کسی نے چھٹی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ بتائیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ روتا کیوں ہے؟ فوراً پیدائش کے بعد بچہ روتا کیوں ہے, اور جب مر جاتا ہے تو یہ کیوں روتے ہیں؟ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا نہیں ہے, جب مر جاتا ہے تو یہ کیوں روتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں جب بچہ شکم مادر میں 9 ماہ کا عرصہ گزارتا ہے, 9 ماہ شکم مادر میں رہتا ہے, ان 9 ماہ میں اللہ سے یوسف بن فلان اللہ اس کی شکل بنا رہتا ہے, نفخت فیہ من روحی, اللہ کہتا ہے جب تیسرا منت آتا ہے تو میں اس کے اندر اپنی روح ڈال دیتا ہوں. اب جب بچے میں روح ڈل جاتی ہے تو بچہ ہر ایک چیز کو آبزرو کرنے لگتا ہے, محسوس کرنے لگتا ہے. اب جب بچہ وہاں پہ محسوس کر رہا ہوتا ہے تو مولا فرماتے ہیں یہی بچہ شکم مادر میں رہتے ہوئے اس شکم مادر کو ہی اپنی کل کائنات سمجھتا ہے. یہی بچہ اس شکم مادر کو ہی اپنی کل کائنات سمجھتا ہے. لیکن جب 9 ماہ کا عرصہ گزارنے کے بعد یہ بچہ شکم مادر سے باہر جاتا ہے, اس کے بعد اچانک جب نئی دنیا دیکھتا ہے یہ بچہ پوچھتا ہے کہ میرا انتقال ہو رہا ہے, میں نے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا. اپنی دنیا کو چھوڑنے پر یہ رو رہا ہوتا ہے. تو میں جب اس دنیا میں آنے کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے, یہ جانے والا خوش ہو رہا ہوتا ہے, یہ رو رہے ہوتے ہیں. جانے والا خوش اس لیے ہو رہا ہوتا ہے اللہ نے مجھے آدھی دنیا چھڑا کے ہمیشہ کی دنیا عطا کر دی. ہمیشہ کے سلام میں محمد اللہ نے ہمیشہ کی دنیا عطا کر دی. باہر جاتا ہے. اچھا فلسفہ کیا ہے؟ شکم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے, ماں کے شکم میں ہوتا ہے, اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شکم مادر میں خون بھی ہے, پانی بھی ہے. آج کل تو ویڈیوز بھی آئی پڑی دیکھی ہوگی جب وہ جھیلیوں کو چھاپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جھیلیوں کے اندر وہ پانی ہوتا ہے. خدا کے نظام بھی عجیب ہیں. خدا نے انسان کی زندگی کے لیے ایک حکم جاری کیا, فرمایا شکم مادر میں تیری زندگی کی بقا یہ ہے کہ تو پانی میں سانس لیتا ہوں زندہ. نہیں پہنچ پایا. شکم مادر میں رہتے ہوئے تو پانی میں سانس لیتا
تب زندہ، اگر جلد سے باہر سانس لے گا تو مر جائے گا، اور اس دنیا میں پانی سے بغیر سانس لے تب زندہ، پانی ملے گا تو مر جائے گا۔ آج کی پانی میں سانس لے زندہ رہ سکتا ہے؟ مر جائے گا، لیکن شکل مادر میں جلد میں رہنے کا پانی میں موجود ہے۔ جو پانی کے اندر زندگی عطا کرے، مکتب تشریح میں اسے خدا کہا جاتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ بچہ آیا، اس دنیا میں آ گیا، اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے کیا ہے؟ غذا کا بندوبست کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا۔ اب بچہ بول نہیں سکتا، پہلے دن کا بچہ، چند دن کا بچہ بول سکتا نہیں، اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکتا نہیں، وہ کہہ سکتا نہیں، وہ کہہ سکتا نہیں، وہ بول سکتا نہیں، وہ بتا سکتا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ فیڈر خود اٹھا سکتا نہیں، وہ خود کی فیڈنگ کر سکتا نہیں۔ اب سوال یہ ہے، وہ بچہ پریشان ہے، مالک مجھے تو بھیج رہا ہے، میں ان کو کیسے بتاؤں گا مجھے بھوک لگی ہے، ان کو کیسے بتاؤں مجھے کھانا چاہیے، ان کو کیسے بتاؤں مجھے دودھ چاہیے۔ آواز پروردگار میرے بندے گھبرا نہ، میں تیرا غفور الرحیم رب ہوں، میں تیرا غفور الرحیم خالق ہوں، تو پریشان نہ ہو، گھبرا نہ۔ تمہیں دنیا میں جانے کے بعد رو کر ماں کو متوجہ کرنا تیرا کام ہے، تیری ماں کے ذریعے سے رزق عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ رزق عطا کرنا سلام علیکم محمد والے رزق عطا کرنا اس خدا کا کام ہے۔ اب ایسا بڑا ہوا، وقت گزر رہا، ماں کے دودھ سے، غذاؤں سے اس کے جسم میں گوشت چڑھ رہا، ہڈیاں پروان چڑھ رہی، مضبوط ہو رہا۔ لمحہ آخری وقت آیا کہ یہ گھٹنوں کی بات کبھی چلتا، کبھی گرتا، کبھی چلتا، کبھی گرتا۔ مالک میں تو گر رہا ہوں، مالک میں تو گر پڑتا ہوں، مالک مجھے تو سہارا چاہیے۔ آواز پروردگار نے بندے گھبرانا، جب تو گرنے لگے تو میں نے تجھے انگلی عطا کی ہے، جو سہارا ہے اسے باپ کہتے ہیں۔ کوئی انگلی جو سہارا ہے اسے باپ کہا جاتا ہے۔ وہ تجھے حفاظت کرے گا، وہ تجھے سہلائے گا، وہ تجھے لے کے جائے گا، وہ تجھے دنیا کے رموز و اسرار بتائے گا، وہ تجھے دکھائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا سورہ بقرہ کے اندر، قرآن فرما رہا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا کہ یا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ اللَّهِ وَبَنِي إِسْرَائِیلَ، اللہ نے قوم بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ کیا لیا؟ فرمایا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ فرمایا کہ لا تعبدون إلا الله، شرط یہ ہے کہ میری عبادت کرنا، اور اپنی عبادت کے بعد خدا کہہ رہا ہے وبالوالدین إحسانا، تمہیں چاہیے والدین کے ساتھ بھی نیکی کرنا، والدین کے ساتھ۔ اور اس زمانے میں والدین کے ساتھ نیکی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جس کو ہم جوانوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ سارے جوان اس وجہ سے بلا کہہ رہا ہوں، ہمیں سمجھنا چاہیے والدین کو اچھا مکان بنا دینا نیکی نہیں۔ سب آپ بول ہی نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے۔ والدین کو اچھا مکان بنا کے دینا نیکی نہیں، والدین کو گاڑی دلا دینا نیکی نہیں، والدین کو بنگلو بنا دینا نیکی نہیں، ان کو پیلس میں بٹھا دینا نیکی نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ تو نماز پڑھتے ہوئے کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالک میرے والدین نے ایسے رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ ایسے رحم کر۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو آسائشیں دے دی، یہ گاڑی لے لو، یہ بنگلہ لے لو، یہ کوٹھی لے لو، یہ نوکر ہیں، یہ چوکر ہیں، اگر زیادہ تنگ آ گئے تو خدا لعنت کرے ایسے اولاد کو، آ گئے اولڈ ایج ہوم بھیج دیا، وہاں چلے جاؤ، ان کو تھکا دیے جا رہے ہیں۔ بھائی والدین کے ساتھ نیکی یہ نہیں، والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے جو تیرے والدین چاہے وہی کر۔ صرف شریعت کے منافی کام نہیں کر سکتے ہم، شریعت کے منافی کام نہیں کر سکتے ہم، اس میں بھی سختی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرو، بدتمیزی کرو، نہیں کہ میں کام کر کے لوں گا، فرمایا نہیں، بلکہ اگر تمہیں شریعت کے منافی کام کرنے کا حکم بھی دے دیں گے تو تمہیں محبت سے اس کام کو انکار کرنا چاہیے، عقیدت سے اس کام سے انکار کرنا چاہیے۔ اور قرآن نے نہیں کہا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو جو ہے نا بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو،
سامنے اب اس کی معنی کیا ہے؟ ہم روز بلے منظارے بزرگ بیٹھ کر انہیں سارے پڑھے لکھے دوست ہیں، ہم کیا کرتے اس کی معنی ہم نے ڈراموں میں دیکھا ہے، ٹی وی میں دیکھا، ہماری زندگی میں روز ہم کہہ رہے ہیں روز بلے منظارے اوف اللہ اوف اللہ اوف اللہ اوف اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اوف اللہ اوف خدایا۔ ہم مسلسل ایک چھوٹا سا سوال ہے، جو خدا والدین کے لیے اف برداشت نہیں کرتا، یہ اف اس کی ذات کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ جو والدین کے لیے برداشت نہیں کرتا اس کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی ہے لعنت کرنا۔ تفسیر رفاعیہ میں دیکھ لیجیے، اس کی معنی ہے نفرت کرنا، اس کی معنی ہے بیزاری کرنا، اس کی معنی ہے تبرہ کرنا، اس کی معنی ہے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ کان سے نکلنے والی گندی بھیپ کو بوس کہا جاتا ہے۔ اب اگر اچھا مزے کی بات، اگر والدین نے ہمیں کوئی کام کہا ہے، گھر میں یہی ہوتا ہے، ہمیں والدین بعض لوگ کام کہتے ہیں، ہم اپنے موبائل میں لگے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں لگے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں کوئی کام کہا تو ہم نے ان کے کام کو مجبوری ہے، ہم نہیں کریں گے تو ماریں گے، نہیں کریں گے تو ڈانٹ پڑے گی، نہیں کریں گے تو بےعزتی ہوگی۔ اس بےعزتی اور مار اور توہین سے بچنے کے لیے ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی والدین کے حکم کو مانا، لیکن دل میں برا جانا، اس برا جاننے کو بھی اس کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں فلا تقل لهما اف، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا، ان کے سامنے کبھی زبان درازی نہ کرنا، ان کے سامنے کبھی اپنے لب نہ کھولنا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں پڑ رہا، اگر کسی تفسیر قرآن کے مقدمے میں پڑھا تھا، ہم جو جوان کہتے ہیں ہم اکبر کے پیروکار ہیں، ہم جو جوان کہتے ہیں ہم شہزادے کے پیروکار ہیں، کہتے ہیں 18 سالہ زندگی میں علی اکبر نے جب بھی دیکھا حسین کا چہرہ نہیں بلکہ حسین کے قدموں کو دیکھا، حسین کے قدموں کو دیکھا۔ اور روایات میں ملتا ہے، اپنے حافظ قرآن کے ساتھ تفسیر قرآن میں ملتا ہے صحیح کی تفسیر میں، تو کہتے ہیں اگر کوئی جوان دیکھیے ہمیں جو جاب مل گئی، ہمیں نوکری مل گئی، پریشان تو نہیں ہو رہے نا، ہمیں جاب مل گئی، ہمیں نوکری مل گئی، ہمیں عہدہ مل گیا، ہمیں کوئی مرتبہ مل گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت ہمارے چلنے کا انداز جو ہے باپ پیچھے ہے بیٹا آگے ہے، بڑا بھائی پیچھے ہے چھوٹا آگے ہے، کیوں؟ ہمیں جاب مل گئی، ہم کچھ دینے لگے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی جوان اپنے والد سے ایک قدم آگے بڑھ جائے اللہ اس کی زندگی 20 سال گھٹا دیتا ہے۔ اگر کوئی جوان ایک قدم بھی والد سے آگے بڑھ پڑے اللہ اس کی زندگی 20 سال گھٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ مقام و مرتبہ ہے والد کا، مقام و مرتبہ ہے والد کا، عزت ہے والد کی، احترام ہے والد کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے دریا سے پوچھا، ماں سے پوچھا، ماں یہ بتا آج تو ہے تو دعا بھی کرتی ہے، تو ہمارے حق میں مسلسل دعائیں بھی کرتی ہے، صدقات بھی دیتی ہے، قدم قدم پہ ہماری حفاظت کی، ہماری سلامتی کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن ماں یہ بتا کل کو جب اس دنیا میں نہ رہے گی تو پھر ہمارے لیے دعائیں کون کرے گا؟ تو کہتے ہیں ماں نے جواب دیا بیٹا یاد رکھنا اگر دریا خشک بھی ہو جائے نا تو اس کی مٹی سے نمی نہیں جاتی۔ سلام علیکم محمد والے محمد، ہمیں کیا پتا والدین کیا ہے؟ جاب ملی والدین کی عزت دی، نوکری ملی والدین کی عزت دی، والدین کا احترام کیا، بڑوں کا احترام کیا، اب آیا کھڑا ہے والدین کے چلا بھی رہا ہے، والدین کے سامنے چیخ بھی رہا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یاد رکھو ہم اپنی والدہ کی اس ایک جھٹکتی رات میں پیمپر بدلنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، نیپٹن بدلنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا پتا والدہ کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس ایک جوان آیا اور پیغمبر کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے فرمایا جا گھر جا کے والدین کے صدقے میں دعا کر، گھر جا اور والدین کے وسیلے سے دعا کر۔ جوان نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں گھبرا نہ، یہ رحمت للعالمین کا دربار ہے، پریشان نہ ہو، جا قبرستان ان کی قبروں میں چلا جا، اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ تو جوان ہاتھ جوڑ کے کہتے یا رسول اللہ میں چھوٹا تھا جب میرے والدین چلے گئے، اب حالات زمانہ ساتھ کے زمانہ کی وجہ سے ان کی قبور کے نشان بھی نہیں پتا کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں۔ رسول مسکرا کے فرماتے بندہ
گھبرانا کہ اللہ کے رحمت للعالمین کا دربار ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یا رسول اللہ کیا کرو؟ رسول فرماتے جا اپنے گھر جا، اور اپنے گھر جانے کے بعد زمین پہ دو لکیریں لگا، ایک کو باپ کی قبر تصور کر، ایک کو ماں کی قبر تصور کر، اور ان دونوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کر پروردگار میرے ان والدین کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول کرا. رسول فرماتے دعا کرنا تیرا کام ہے، ان کی قبول کے وسیلے سے دعا کو قبول کرنا میرے اللہ کا کام ہے. یعنی اتنی عظمت والدین، اتنی اہمیت والدین، اور کہ رحمت للعالمین کو بھی بتانا پڑا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ادب نہیں. میں بتا رہا تھا ہماری اس معاشرے میں، اس دور میں ہمارے والدین کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خاص کر اگر ان میں سے کوئی اکیلا ہو. بہت پہلے میں واقعہ پڑھا تھا کہ ایک لڑکے کے والد تھے، وہ کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں نا دیہات میں رہتے ہیں ہمارے پیرنٹس وغیرہ، تو ہم شہر میں ٹریول کر جاتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں. ساری زندگی ہمارے والدین کا بیان، ماحول، مزاج ایک دیہات کا تھا. ہم انہیں لا کر ڈیفینس میں بٹھاتے ہیں. اب ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ صبح جاب پہ جانا ہے، شام میں جاب سے آنا ہے، تب کیا رہے اپنے بچوں کے ساتھ رہنے والد کی رہے گا. ایک جوان لے گا اپنے والد کو، اور مسلسل روز اس کا والد اکیلا بور بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. ایک دن انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. تو جوان نے کہا کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا. چھٹی والے دن بھی انتظار کرنا پڑتا ہے نا. یہ الگ بات ہے جب ہم بیمار پڑتے تھے والدین کو کام نہیں یاد رہتا تھا، اور یہی وجہ ہے جب کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا سے پوچھا مولا یہ ایک بڑی بات سمجھنے کی، مولا یہ بتائیے جب بیٹا بیمار ہوتا ہے، اور جو ہے نا جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو والد مرنے کی حد تک آ جاتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، والد کو سکون نہیں ہوتا، اس کی جمع پونجی، اس کی زندگی، وہ سب کچھ بیٹے پہ قربان کرنے میں لگ جاتا ہے. لیکن جب یہی والد بیمار ہوتا ہے تو بیٹے کی حالت نہیں ہوتی، بیٹے کی کیفیت نہیں ہوتی. اور اب وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے اس لیے کہ اس بیٹے میں والد کا خون ہے، بیٹے میں والد کا خون ہے، والد میں بیٹے کا خون نہیں. جب بیٹے بیمار پڑتا ہے تو والد کے خون کو وہی کھچاؤ محسوس ہوتا ہے جو اس کے علیہ السلام میں محبت اور محبت پاتا. یعنی کہ آپ اس بات کو سمجھیے. وہ بٹھا گیا، مجھے دوائی لے لو، لانے لگا. راستے میں اس نے خود نہیں کیا، راستے میں اپنے دوست سے کہا یار میری کوئی میٹنگ ہے، آپ میرے بابا کی فلاں ہاسپٹل سے نا دوائی لے کے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. شام تک اس کا باپ اسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا رہا. شام واپس گیا، دوسرا دن ہوا، اس کے بابا نے کہا بیٹا مجھے اپنے اسی دوست کے پاس چھوڑ. کوئی ہفتہ 10 دن یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس جوان نے محسوس کیا میرے باپ کی صحت بہتر ہو چکی ہے، میرے باپ کی صحت بہتر ہو چکی ہے. ایک دن اپنے دوست کے پاس گیا، یار تم کس طرح سے دوائی لاتے ہو، کس ڈاکٹر سے دوائی لاتے ہو کہ میرے باپ کی صحت بہتر ہو چکی ہے؟ اس نے کہا میں آج تو ہاسپٹل لے کے گیا تمہارے باپ کو. وہ کہتا ہے ہاسپٹل نہیں لے گئے تو شفا کیسے ملی؟ وہ کہتے ہیں جب تمہارے والد آتے ہیں میں اپنا سارا کام چھوڑ کر تمہارے والد کے ساتھ حال بات کرنے بیٹھ جاتا ہوں، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ نے شفا دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم جو گھروں میں جاتے ہیں، ہم آپ سے مخاطب ہوں، ہم جب گھروں میں جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ شام کو وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں. وہ ہمارا انتظار کرے، ہم سے بات کرنے کے لیے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم موبائل میں اندر بستر میں گھسے اپنے کمرے کو لاک کر کے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. موبائل ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن اتنی بھی بڑی نہیں کہ والدین سے افضل ہو. کبھی والدین کے پاس بیٹھو، ان کو ٹائم دو. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے گوارا نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنا گوارا نہیں کرتے. کھڑے پاؤں ہم ان سے بات کرتے ہیں. یاد رکھیے دنیا مقافات کا عمل ہے، دنیا مقافات کا عمل ہے. ایک بندہ اپنے باپ تنگ آ گیا اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور پہاڑی میں پہنچا، اس کو دھکا دینے لگا، میں یہاں سے گراؤں گا. اس کے بعد کہا بیٹا تو یہاں سے نہیں یہاں سے گراؤ، یہاں سے نہیں یہاں سے گراؤ. اس نے کہا بھائی یہاں سے گراؤ کافی مر جاؤ گے.
یہاں سے جو تب بھی مر جاؤ گے. اس نے کہا بیٹا دنیا مکافات عمل ہے. آج جہاں سے تجھے گرا رہے ہیں کل میں نے اپنے باپ کو یہیں سے دھکا دیا تھا. میں نہیں چاہتا تیری اولاد مجھے یہیں سے دھکا دے. یہ مکافات عمل ہے. سوچئے وقت فیملی سب سے زیادہ اہم ہے. جو ہماری چار دیواری کے اندر رہتی ہے نا فیملی, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اسی کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں. اور ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ یاد رکھیے گا, یہ فیملی ہی ہے جو ہمیں آگے عزت بناتی ہے. یہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں پاکستان میں کہیں آگے پیچھے جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں اور ہمیں بلا محنت کے, بغیر کسی محنت کے مسلسل ہمیں عزتیں مل رہی ہوتی ہیں, مقام مل رہا ہوتا ہے, جاب اچھی مل رہی ہوتی ہے, ہماری عزت میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے. تو عزیزان کرام یہ نہ سوچو کہ میری محنت کی وجہ ہے, بلکہ نہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹھے سفید داڑھی اور سفید بالوں والی ماں کی دعا کا اثر ہے. یہ ان کی محنتیں ہیں, ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں. کہ ہم بولے ہیں ہم کو ٹائم نہیں دیا, ہم نے کبھی سسٹر اینڈ برادر کو ٹائم نہیں دیا, ہم نے ریلیٹیوز کو ٹائم نہیں دیا. ہمارے لیے ہماری مخصوص دنیا بن چکی ہے. 6 گھنٹے گیم کھیل رہے ہیں. آج تو گیمز دور ہے نا ماشاء اللہ سے, مسلسل گیموں پہ گیم کھیل رہے ہیں, 4 گھنٹے کی مووی دیکھ لیں گے, لیکن والدین کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھنا دوبارہ نہیں کریں گے. اور آپ آج کبھی فیل کریں نا, کبھی فیل کریں, اگر آپ کبھی فیل کریں نا, آپ گزرنے لگے نا والدین کے سامنے, اگر آپ ان کی آنکھوں کو پڑھ لیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ سے بات کرنے کے لیے بھی ترس رہے ہیں. ہم نے سوچے نہیں, ہمیں پرواہ ہی نہیں, ہم کیوں کریں, ہم کیوں بیٹھے ان کے ساتھ. ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ بیٹھنا خدا نہ خاصہ ہماری توہین کا سبب ہے, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا فَقُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ, خدا نے ہمیں انہی سے پیدا کیا. خدا نے ہمیں انہی سے پیدا کیا. ہم نے کبھی نہیں سوچا, ہم نے کبھی نہیں بیٹھے, ہم نے کبھی برابر میں 10,000 لوگوں سے دوستی ہے سوشل میڈیا پہ, ہم پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیسے ہو, فلاں سے فلاں سے فلاں سے. کبھی دوسرے کمرے میں بھائی سے نہیں پوچھا یار بتا تیری ضرورت ہے جو ہے نا, بسم اللہ تمام کرنے لگا. ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ ہماری اخلاقی ترقی جن پہ ہمیں سوچنا ہو, جن کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم بالکل بھی حق ادا نہیں کر سکتے. آج بھی اگر آپ کا والد یا والدہ 70 سال کی عمر کے ہو, خدا گواہ ہے آج بھی اگر آپ اس سفر پہ چلے جائے نا, پیچھے کسی کی کال آئے لگائے یا باپ کی آئے گی یا ماں کی آئے گی, وہ آپ کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. جب تک آپ گھر واپس نہ آتے مسلے پہ بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں کہ خیریت سے واپس آئیں. اور وہی جس کے ساری رات آدھی رات تک نہ بیٹھے انتظار کرتی رہی, جب وہ اگر جب آپ پوچھتے خیریت سے آئے وہ طلب کے جواب دیتے ہیں کہ چپ کر کے سو جاؤ, تمہیں کیا پتا. یہ تربیت ہے آل محمد کی, یہ آل محمد کی تہذیب. یہ کوئی مجلسیں سکھائیں گی نہیں, یہ مجلسیں یہ سکھاتی ہیں کہ حسین کا اکبر بیٹھ جا, اکبر نے کہا میں کھڑا رہوں گا. یہ تہذیب آل محمد سمجھیے. کبھی ہم نے پڑھا کہ اگر اللہ نے ہمارے حالات اچھے کر دیے تو ہمیں چاہیے ہم بھائیوں سے پوچھیں, بہنوں سے پوچھیں. ہمارے یہاں اگر بہت دولت آ جائے, ہمارے کچھ آ جائے تو ہماری گردن میں سریع سرک جاتا ہے, ہمارے پاس آپ پہنچانے لگا ہے. جبکہ معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کچھ آ چکا ہے اور اگر اللہ نے تمہیں اپنی بہن, پھوپھی, خالہ کا کفیل بنا دیا ہے کہ تم ان کی ضرورتیں پوری کرو, رسول فرماتے ہیں تمہارے کسی بندے کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی خاندان کے رشتہ دار کی کفالت کر رہا ہو. اور خاص کر پھوپھی اور خالہ کے بہت ملتا ہے. قرآن میں کیا تھا سورہ بقرہ میں, لا تعبدوا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, ذی القربی والیتامی, قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا, یتیموں کا بھی خیال کرنا. لیکن قریبی رشتہ داروں کا خیال کا یہ مطلب نہیں, یتیموں کا خیال کا یہ مطلب نہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے 10 دے دیا, 100 دے دیا رشتہ داروں کو. کوئی آیا اپنے بچے کو 100 دے دیا, دوسرے بچے کو 10 دے دیا, ہر نہیں. فرمایا ہمارا مومن وہی ہے جو ہمارے دوسرے مومن کے وہی پسند کرے جو
کوئی خام خیالی میں نہ رہی. آل محمد قدیم تربیت کا دین ہے. آل محمد قدیم تہذیب کا دین ہے. آل محمد قدیم اخلاقیات کا دین ہے. آل محمد قدیم سمجھانے کا دین ہے. ہمیں باریکی کو سمجھنا پڑے گا, ہمیں ماحول کو دیکھنا پڑے گا. اور انہی جیسے ماحول میں پل کے جوان ہوا تھا قاسم, اسی ماحول میں پل کے شہزادہ قاسم جوان ہوا. اور قاسم یہی دیکھتا رہا ہے, قاسم دیکھ رہا ہے ہمارے گھرانے کی تربیت کیا ہے. اس نے دیکھا اگر دین پہ وقت آیا تو میرے دادا نے اپنا ساتھ دے دیا. قاسم دیکھ رہا ہے, قاسم نے منظر دیکھا. اسی ولایت کو بچانے کے لیے میری دادی زہرا زخمی پہلو سے ٹکرا کے ایک دروازہ تک کھٹکھٹا کے بیٹھی رہی. لوگوں تمہیں یاد ہے نا رسول اللہ نے میرے شوہر علی کو بلی بنایا تھا. قاسم کون دیکھ رہا ہے؟ قاسم یہ منظر دیکھیے ہیں سارے. قاسم نے منظر بھی دیکھا دکھانے گرامی کہ کتنی مشکلوں سے دین اسلام کی بقا کے لیے میرے بابا نے سلو کر ڈالی. قاسم دیکھ رہا ہے. قاسم دیکھا جب حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. حسین مسلسل حضرت سے دیکھتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے دیکھتے دیکھتے جب کربلا کے میدان میں آئے نا حسن کا یتیم, ایک مرتبہ اس نے کہا چچا میں بھی ایسی موت چاہتا ہوں جیسے میرے دادا علی نے چاہی. ہمارا پتہ نہیں آج محبت کے دھیان ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج محبت کیا ہے. اللہ نے دیکھیے اگر آج دنیا خانوادہ اہل بیت کو سمجھ جاتی تو علی کی بیٹیوں کے بہن جنگلوں میں نہ ہوتے. تو اسے چار روایتیں خود کی کلیئر کیجیے گا. اور بزرگ ذاکرین جملہ پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس طرح سے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جس طرح علی کی بیٹیاں اجڑ گئی. خدا آپ کا قبول کرے. کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جس طرح علی کی بیٹیاں اجڑی. ہاں زیادہ لوگ 28 صفر 50 ہجری حسن نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. ایک مرتبہ حسن کے گلے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگی. ایک مرتبہ رو کے فرماتے ہیں فروا جلدی بستر بنا مجھے زہر مل گیا. جلدی بستر بنا دے مجھے زہر مل گیا. زیادہ ملونہ نے جو زہر دیا تھا آقا عزادارو بیوی نے بستر بنایا. حسن بستر پہ آئے. تھوڑی دیر بعد جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آتے رہے نا, ایک مرتبہ رو کے فرماتے ہیں فروا میرا قاسم کہاں ہے. بیوی رو کے فرماتے ہیں مولا وہ تو سو رہا ہے. رو کے فرماتے ہیں فروا میرے قاسم کو اٹھا میرے سینے پہ لٹھا. اولاد جو ہوتی ہے نا وہ والدین کے دلوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. فروا میرا جگر کٹ رہا ہے میرے قاسم کو لٹھا. عزادارو بچہ سویا ہوا تھا. بیوی نے اٹھایا اور حسن کے کلیجے پہ لٹایا, سینے پہ لٹایا. ابھی بچہ لیٹا ہوا تھا کہ ایک اگلے لگے تڑپ کے کہتے اماں پہلے تو مجھے نرم بستر پہ سلاتی تھی, یہ جگر دل جلتا ہوا جی بستر کس کا ہے. بیوی رو کے فرماتی قاسم ہے تیرے باپ کا سینہ ہے آخری بار ہے تیرے باپ کا سینہ. سب کو بلایا عزادارو, کبھی حسین کو بلایا کبھی عباس کو بلایا. سب سارے کے سارے جمع ہو گئے. عزادارو ایک مرتبہ جب سارے جمع ہو گئے, ایک مرتبہ میرے آقا حسن نے وصیتیں کرنی شروع کی. وصیتیں کرتے چلے آ رہی ہیں, وصیتیں کرتے چلے. ایک مرتبہ لوگ کے فرماتے ہیں حسین جلدی کر میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دے, میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دے. مولا فرماتی کیوں بھیا؟ فرمایا دیکھ میری زینب سامنے آ رہی ہے. اگر زینب نے میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے زینب مرنے سے پہلے مر جائے گی. اگر حسین نے چھپانے کا ارادہ کیا وہاں سے زینب نے آ کر دوڑ پڑی. میری لوگ فرماتے حسین نہ چھپا, میں ماں زہرا کے زخمی پہلو پہ پٹیاں کرتی رہی. خدا کرے قبول کرے. میں ماں زہرا کے زخمی پہلو پہ پٹیاں کرتی رہی. میں بابا علی کی سر پہ پٹیاں کرتی رہی. ہاں زدو ایک مرتبہ قاسم کو بلایا. قاسم میرے قریب آ. فروا الیہ فروا تو بھی میرے قریب آ. حضرت بی بی قریب آئی. ایک مرتبہ امام حسین نے امام حسن نے امام حسین کو کہا حسین کاغذ قلم دوا دو. حضرت کاغذ قلم دوا ملا. حسن نے کام کے ہاتھوں سے
حسین مشکلات میں گر جائے گا اس وقت یہ تعویذ کھول لینا بس حضرت آ گئی شب عاشور 10 محرم حسین مصلی عبادت پہ پہلو میں آہٹ محسوس ہوئی میرے مولا نے دیکھا سال قاسم ہے رو کے فرماتے قاسم کیوں ہے رات کے سمجھ بیٹا اچھا اچھا مجھے صرف اتنا بتائیے کہ کل کے فوجیوں میں مشہورہ میں میرا بھی نام ہے حسین فرماتے ہیں قاسم کیسی بات کرتے ہو تم تو میرے کلیجے کا سکون ہو تو میرے حسن کی نشانی ہو کہتے ہیں اچھا مجھے صرف یہ بتائیے کہ کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے روح حسین نے قاسم تو اپنی بات کرتا ہے کل کے شہداء میں تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی ہے رتن اصغر کا نام ہے اس پر روح کے کہتے ہیں چچا کہ کل فوجی ہمارے خیمے میں آ جائیں گے حسین کلیجے سے جناب کے کہتے نام ہے جناب کس کی ضرورت ہے جو میری موجودگی میں ہے میں کہوں گا قاسم ذرا آؤ شام غریبا جب ہر طرف سے خیمے میں فوجی ننگناتے پھر رہے اور کہہ رہے روح کو تمر ہر طرف سے پھر رہے بس حضرت واقعی 10 محرم ایک مرتبہ خیمے میں آیا وہ ہی رہے ایک مرتبہ خیمے میں آیا خیمے میں آنے کی بات کہتا ہے جناب فتح کی نگاہ پر کا قاسم ابھی تک زندہ ہوئے رو کے کہتے ہیں اماں 4 مرتبہ گیا ہوں لیکن چچا اجازت نہیں دیتا جب بھی جاتا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے ایک مرتبہ بی بی فرماتے قاسم نے قریب آ حضرت قاسم قریب آیا بی بی نے قاسم کا تعویذ کھولا تعویذ کھولنے کے بعد پڑھا اس میں لکھا تھا حسین اگر میں میدان کربلا میں نہ ہوں گا لیکن اگر تو مشکل وقت ہوگا ایک طرح سے میرے قاسم کو قربان کر دینا حضرت بی بی نے تعویذ لیا اور بی بی چل کے اس جگہ جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے کائنات کو رب سے تعظیم دینے والا حسین بھابھی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ایک مرتبہ سلام کر کے کہتے بھابھی مجھے بلا دیا ہوتا بی بی رو کے فرماتی ہے حسین سورت پر خود چل کے آتے ہیں بھابھی کیسے آنا ہوا حسین یہ تعویذ دیجیے ایک مرتبہ میرے مولا نے خط پڑھا جس میں خط میں لکھا ہوا حسین میں جانتا ہوں کاربلا میں میرا ہوگا میرا قاسم اپنی طرف سے قربان کر دے گا ایک مرتبہ مدینہ کے درمون کر دے گا حسن حسین کی غربت کا اتنا خیال حسین کی غربت کا بس تیار کیا تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے زینب تیار ہوا علماء مغازی کہتے ہیں قاسم پہلا شہید ہے قاسم پہلا شہید ہے جس کو الوداع کرنے پہ ماں نے ماتم کیا بہنوں نے ماتم کیا پھوپھیوں نے ماتم کیا اور جب قاسم بہن نکلا نا یہ جزیدی فوج کی طرح یہ روایت ملتی ہے یہ پہلا جوان ہے جو خیمے سے باہر آیا ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے چودھری کا چاند آ رہا ہو میں کہوں گا اللہ جس دشمن چودھری کا چاند کہہ رہا ہے اللہ جانے ماں کیا کہتی ہوگی بہن کیا کہتی ہوگی پھوپھیاں کیا کہتی ہوگی حضرت قاسم میدان میں آیا ایک مرتبہ حسین قلعے پہ کھڑے ہوئے قاسم فوج میں حسین قلعے پہ زینب خیمے کے دروازے پہ فرما مصلی عبادت پہ ایک مرتبہ قاسم جب لڑ رہا ہے یا ایک مرتبہ آواز دیتا تھا چچا میری مدد کو آئی ہے حسین قلعے پہ گرے زینب خیمے کے دروازے پہ گری فرما مصلی عبادت پہ گری سادہ کے بیٹے نے اللہ تیرا شکر تو نے میری قربانی کو قبول کیا یہاں سے حسین دوڑے یہاں سے عباس دوڑے قاسم کا پاؤں رکام میں پھنس گیا یہ کہتا میں بتاتے کہتے زدار ہو یہ
حسین نے قاسم کو گٹھڑی میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد حسین خیام کے بہرے ایک مرتبہ سر جھکایا اور آ کر خیمے کے اندر زینب عالیہ بی بی بیٹھی ہیں، پھر آقا نے گٹھڑی کو رکھا، ایک مرتبہ بی بی فرما تڑپ کے کہتے ماں تھی نا، سوچ رہی تھی ہر ایک کا لاشا لایا میرے قاسم کا لاشا نہیں لایا، ایک مرتبہ گٹھڑی کو رکھا، ان لوگ کہتے ہیں حسین کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ مولا لوگ بڑا دے بھابی جیسے میرے قاسم نے وفا کی ہے، میدان کربلا میں کسی نے وفا نہیں کی، میں جملہ پڑھا ماتم کے نظر آؤ، قاسم وہ شہید ہے جو حسین کے ساتھ مباحثت کرتا ہے، حسین کا لاشا پامال ہوا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، لیکن فرق یہ ہے حسین شہید ہونے کے بعد پامال ہوا، قاسم زندگی میں پامال ہو گیا۔ اب لے او جنازہ، لے او مہدی قاسم کی، ایک مرتبہ لاشا رکھا، بی بی نے ٹکڑا اٹھایا، اسے چوما، پھر رکھا، پھر چوما، زینب نے کہا ابھی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ رو کے کہا زینب میں قاسم میں مہدی والے ہاتھ ماتم کے حسین۔